کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو خاموشی سے لیکن اپنا اثر واضح طور پر قائم کر رہا ہے، جو لفظی گولہ باری سے زیادہ عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے؟ بیرونی معاملات ہوں یا ملکی سیاست کے پیچیدہ مسائل، اس کا انداز ہمیشہ ایک خاموش سپاہی جیسا رہا ہے۔ آخر وہ سپاہی ہے کون؟ السلام علیکم، سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جمال غازی۔ ناظرین، بات امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کی ہو، پاکستان کی داخلی سیاست میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث ہو یا مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر لانے کی کوشش، وہ شخص اکثر منظر عام سے دور مگر فیصلہ کن معاملات کے قریب نظر آتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ خاموش سپاہی ہے کون؟ تو جناب، یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی آج کے حکومتی سیٹ اپ میں ایک اہم اور بااثر شخصیت بن کر سامنے آئے ہیں۔ حکومت کے کئی حساس اور پیچیدہ معاملات میں ان کی موجودگی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ انہیں مقتدر حلقوں کے قریب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے حکومتی معاملات میں ان کے کردار کو نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ حالیہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران محسن نقوی کا کردار خاص طور پر زیر بحث آیا ہے۔ ایران کے ساتھ ان کے مسلسل رابطے، دورے اور مختلف سطحوں پر پیغام رسانی نے پاکستان کو ایک مشکل سفارتی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سفارت کاری ہمیشہ پریس کانفرنسز، بلند آواز بیانات یا بڑے داموں کا نام نہیں۔ کئی مرتبہ اصل سفارت کاری بند کمروں میں ہونے والی گفتگو، مختلف فریقوں کے درمیان رابطے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں سے ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں کسی بھی فریق کو مذاکرات کی میز تک لانا اور بات چیت کے لیے گنجائش پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ اس پورے عمل میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ محسن نقوی کی کوششوں کو بھی اہم سمجھا گیا ہے۔ محسن نقوی کا انداز بھی کچھ مختلف ہے۔ وہ ہر معاملے پر سامنے آ کر گفتگو کرنے کے بجائے خاموشی سے بیک ڈور سفارت کاری اور بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہوا کہ وہ شور سے زیادہ نتیجے پر توجہ دیتے ہیں۔ اب اگر داخلی سیاست کی بات کریں تو یہاں بھی محسن نقوی کا انداز مختلف نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت خیبر پختونخوا حکومت اور دیگر سیاسی حلقوں کے ساتھ رابطوں میں انہوں نے براہ راست تصادم کے بجائے بات چیت اور مفاہمت کی راہ اختیار کی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ان کے رابطوں کو اسی تناظر میں دیکھا گیا ہے۔ یہ کہنا شاید قبل از وقت ہوگا کہ ان رابطوں سے سیاسی اختلافات ختم ہو گئے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شدید سیاسی کشیدگی کے ماحول میں رابطے کا دروازہ کھلا رکھنا اپنی جگہ اہم ہے۔ دوسری طرف پاکستان کو اندرونی سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال، دہشت گردی کے خطرات، افغانستان سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی مسائل اور خطے میں پاکستان مخالف سرگرمیاں ایسے معاملات ہیں جہاں وزیر داخلہ کو اب مزید مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن محسن نقوی کی سیاست اور حکومتی کردار کا ایک اور پہلو اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے خود پاکستان کے موجودہ انتظامی اور حکمرانی نظام پر سوال اٹھایا۔ ان کا موقف ہے کہ اگر ہم نے گورننس کے بنیادی مسائل کو حل نہ کیا تو آنے والے کئی عشروں تک ہم انہی مشکلات میں پھنسے رہیں گے۔ اسی لیے وہ نئے صوبوں، نئے انتظامی یونٹس اور مضبوط مقامی حکومتوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بحث اگرچہ پاکستان میں نئی نہیں، لیکن موجودہ سیاسی ماحول میں اسے دوبارہ قومی سطح پر اجاگر کرنے سے گورننس کے نظام پر ایک نئی بحث ضرور چل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے تو کیا صوبائی حکومتیں وہی اختیار نچلی سطح تک منتقل کر سکیں گی؟ اگر مقامی حکومتیں مضبوط ہوتی، اختیارات نچلی سطح تک پہنچتے اور شہریوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے صوبائی دارالحکومتوں کی طرف نہ دیکھنا پڑتا تو شاید نئے صوبوں کی بحث آج اتنی شدت سے سامنے نہ آتی۔ نئے صوبوں کا قیام بھی کوئی آسان سیاسی فیصلہ نہیں۔ آئین میں اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت متعلقہ صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے ساتھ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے۔ یعنی اگر کبھی نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ عملی مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے بنیادی حیثیت رکھے گا۔ یہاں محسن نقوی کا ممکنہ مفاہمتی کردار اہم ہو جاتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سمیت مختلف سیاسی شخصیات سے ان کے رابطوں کو بعض حلقے اسی وسیع تر سیاسی مفاہمت کی کوشش سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اصل سوال صرف نئے صوبے بنانا نہیں بلکہ یہ ہے کہ اگر نئے صوبوں پر فوری اتفاق نہیں ہوتا تو کیا ہم موجودہ انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا مقامی حکومتوں کو حقیقی اختیارات دیے جا سکتے ہیں؟ کیا مالی وسائل اور انتظامی اختیار نچلی سطح تک منتقل ہو سکتا ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں جن پر اب سنجیدہ قومی بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ صرف صوبوں کی تعداد کا نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ عام شہری کو اپنے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے اختیارات کہاں سے ملیں گے۔ ہماری سیاسی جماعتیں اکثر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی بات تو کرتی ہیں، لیکن عملی طور پر طاقت اور وسائل کو اپنے صوبائی مراکز میں رکھنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہی صوبائی مرکزیت ہمارے گورننس کے نظام کی ایک بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ اس لیے محسن نقوی کی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے سیاسی کردار پر سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے حکمرانی کے نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو صرف سیاسی نعروں کی نہیں بلکہ گورننس کے نظام میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اختیارات کہاں ہوں گے، فیصلے کون کرے گا اور عام آدمی تک ریاست کی سہولت کیسے پہنچے گی۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کسی ایک جماعت یا ایک شخصیت کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے سیاسی جماعتوں، ریاستی اداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک وسیع قومی اتفاق رائے درکار ہوگا، کیونکہ سیاسی تقسیم اور مسلسل محاذ زرائی کے ماحول میں بڑے قومی مسائل کا حل تلاش کرنا آسان نہیں۔ ناظرین، محسن نقوی کا کردار آنے والے دنوں میں کس حد تک بڑھتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب ان کا نام صرف وزیر داخلہ تک محدود نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ خاموش رابطوں اور پس پردہ سفارتکاری کا یہ انداز پاکستان کے داخلی اور خارجی مسائل کے حل میں مستقبل میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔